أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ ابتدا کے اندر سب سے پہلے صرف اور صرف یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ فرض ہوا تھا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں روزے ساری امتوں پہ فرض تھے۔ دن، تعداد اور طریقہ کار مختلف تھا۔ سب سے پہلے جو روزہ فرض ہوا وہ یوم عاشوراء 10 محرم کا تھا، پھر اس کی فرضیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا، اور چاند کی 13، 14 اور 15 ان کو یوم 20 کے روزے بھی کہتے ہیں۔ 20 کا معنی سفیدی ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، اور جنت ایک پرسکون اور نور کا مقام ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا تو زمین کی جو تپش تھی اس کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر کے اوپر کچھ سیاہی پھیل گئی، اور جسم کا کچھ حصہ سیاہ ہو گیا۔ جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ جو حضرت جبریل ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، یہ کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبر تشریف لائے ہر نبی کے صحابی ہیں۔ انہوں نے ہر نبی کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور سب سے زیادہ حاضری انہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دی ہے، جس کے متعلق کم و بیش 24,000 کی تعداد لکھی گئی ہے کہ یہ حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ دیگر انبیاء کی جو عمریں ہیں وہ سینکڑوں کے اندر ہیں، اور کسی کی بارگاہ میں 1 بار، کسی کے پاس 4 بار، کسی کے پاس 10 بار، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سالہ جو نبوی زندگی ہے اس میں آپ 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ جو قرآن مجید کا ہم رمضان المبارک میں دور کرتے ہیں یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تراویح پڑھانے والا سننے والے کو سناتا ہے، اور سننے والا اپنا پارا سنانے والے کو سناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی زبر زیر کی غلطی ہے تو وہ سنانے سے پہلے کلیئر ہو جائے، تو یہ صرف آپ کی مسجد یا کسی مسجد کے امام کی نہیں بلکہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور تصور کریں کہ مصطفیٰ دور بھی جبریل امین سے کیا کرتے تھے، کیا حافظہ ہوگا قرآن لانے والے کا، اور کتنا دلکش منظر ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں گے، طٰہٰ والے نبی خود طٰہٰ سورت پڑھتے ہوں گے۔ کیا کمال وہ منظر ہوگا کہ والضحیٰ کے مکھڑے والے خود والضحیٰ کی تلاوت کیا کرتے ہوں گے، اور علم نشرہ کے سینے سے خود علم نشرہ نکلتا ہوگا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے قرآن پاک کا رمضان میں دور کرنا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں پورا قرآن پاک جبریل کو سناتے تھے اور جبریل سے سنتے تھے۔ اور جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے اس سال رمضان میں نبی پاک نے 2 مرتبہ جبریل سے قرآن سنا ہے، اور 2 مرتبہ جبریل کو پورا قرآن سنایا ہے۔ تو یہ جو دور ہوتا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے۔
اب جبریل امین نے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی کہ آپ جنت میں تھے تو جسم پہ نورانیت کا اثر زیادہ تھا، دنیا میں آنے سے جو دنیا کی تپش پڑی اور اس کی وجہ سے جو جسم پہ ایک خاص حصے پر تھوڑی سی سیاہی پھیل گئی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا یہ حصہ بھی پہلے جیسا ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جبریل، میری یہ خواہش ہے کہ میرا سارے کا سارا جو بدن ہے وہ پہلے جیسا ہو جائے۔ تو جبریل امین نے عرض کی کہ آپ ایسا کریں کہ چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھیں۔ آدم علیہ السلام نے چاند کی 13 کو روزہ رکھا تو وہ سیاہی کچھ کم ہوئی، جب 14 کا رکھا تو اس سے بھی کم ہوئی، اور جب 15ویں روزے کی افطاری کی تو جسم پہلے جیسا ہو گیا۔ تو یہ 10 محرم کا جو روزہ فرض ہوا تھا سب سے پہلے، پھر یہ حکم منسوخ ہوا تو یہ چاند کی 13، 14 اور 15 یہ روزے فرض ہو گئے، اور جب یہ روزے فرض ہوئے تو ایک طویل مدت تک یہ روزے ہی انسانوں پہ فرض رہے۔ اس کے بعد روزے میں طریقہ کار میں اختلاف یہ تھا کہ انسان سونے سے پہلے پہلے جو کھانا چاہتا ہے وہ کھا لے، جب وہ سو کر بیدار ہوگا تو اس کا روزہ ہوگا، اور وہ اگلے دن جا کے افطاری کرے گا۔ پھر ایک صحابی نے غلطی کے ساتھ، اور میں یہ غلطی نہیں مانتا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ امت کی آسانی کے لیے تھا، کیونکہ صحابہ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے سونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو کچھ کھا لیا، اب رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور مختار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسئلہ سنا کہ صحابی نے اٹھنے کے بعد کچھ کھایا تو فرمایا آج کے بعد تم صبح تک کھا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ حکم آیا کہ روزوں کی جو راتیں ہیں اس میں تم بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ جناب عمر فاروق چلے گئے، صبح آ کے مسئلہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا آج کے بعد رمضان کی راتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جانور جو بکرا یا بکری، دمبا یا چھترا ہم جو قربان کرتے ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ وہ 1 سال کا مکمل ہو، لیکن دمبے اور چھترے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہو، دور سے دیکھنے میں سال کا محسوس ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ کچھ یوں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا جو جانور تھا وہ ذبح کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ اصول ہے کہ جب تک شہر میں ایک نماز عید کی نہ ہو جائے تب تک آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اب وہ صحابی پہلے کر چکے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ جانور تمہارے لیے کھانا تو حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہوئی، لہذا اگر تم نے اپنا واجب ادا کرنا ہے تو تمہیں ایک اور جانور قربان کرنا پڑے گا۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی آقا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے، ہاں ایک 6 ماہ کا بچہ ہے چھترے کا، اس کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو رسول کریم مسکرا پڑے، فرمایا جا کے تو وہی قربان کر، اللہ تیری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مختار ہے، آپ کو کلی طور پر اختیار ہے کہ آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو دین یہ ہے جو مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ آپ اس کی ایک مثال دیکھیں، بندہ سارا سال ظہر کے وقت میں ظہر پڑھے گا، عصر کے وقت میں عصر پڑھے گا۔ کوئی شخص یہ کہے جی ابھی ظہر کا وقت چل رہا ہے اور میں عصر کی نماز پڑھ لوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ کہے جی ابھی مغرب نہیں ہوئی، میں عصر کے وقت میں مغرب پڑھ لوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ عشاء کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا اور کوئی کہے جی میں مغرب کے ساتھ ملا کے مغرب کے وقت میں پڑھ لوں تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن حج کے موقع پہ آپ جا کے دیکھیں، ظہر کو لیٹ کر کے عصر کی نماز میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ظہرین پڑھی جاتی ہے، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ سارا سال ملا کے پڑھیں تو جائز نہیں، اس دن نہ ملائیں تو جائز نہیں۔ کیوں کہ اس دن مصطفیٰ نے ایسے ہی پڑھی تھی۔
تو پتہ چلا دین وہ ہے جو حضور نے ہمیں کر کے دکھایا. تو اللہ فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے رسول تمہیں منع کر دے وہ چھوڑ بھی دو. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. تو انہوں نے آ کے رسول کریم کی بارگاہ میں سلام کیا تو نبی پاک نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف موڑ لیا. انہوں نے اس طرف سے آ کے سلام کیا تو حضور نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. اب وہ صحابی پریشان ہے کہ میں جس طرف سے آ کے حضور کو سلام کرتا ہوں حضور اپنا چہرہ انور پھیر لیتے ہیں. تو انہوں نے کسی صحابی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے تو کیا جانتے نہیں کہ نبی پاک نے اپنی امت کے لیے ریشم اور سونے کو حرام قرار دے دیا ہے. انہوں نے وہ انگوٹھی اتاری اور مسجد نبوی میں دور پھینک دی اور رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹھے رہے. جب مجلس رسول برخاست ہو گئی، مکمل ہو گئی، صحابہ اٹھ کو جانے لگے تو ایک صحابی نے اس صحابی سے کہا جس نے انگوٹھی اتار کر پھینکی تھی کہ تم یہ انگوٹھی اٹھا لو اور گھر جا کے بیچ کر خواتین کے لیے کچھ بنا لینا. تو صحابی کہنے لگے جس کو میرے مصطفیٰ نے پھینکا ہو میں کبھی اس کو اٹھا نہیں سکتا. تو صحابہ صرف سارا دن میں یہ تلاش کرتے تھے کہ ہمارا محبوب راضی کیسے ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور جس نے رب کو راضی کر لیا پھر جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں جو روزے ہیں، ابھی آپ نے گفتگو سنی کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ متقی بن جانا، گناہ کو چھوڑ دینا. اب ایک بندہ 30 سال سے 35 سال سے 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا گناہ نہیں چھوڑتا. ایک طرف ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن تو وہ ہے لا ریب فیہ، جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور قرآن اعلان کر رہا ہے لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے. لیکن جب ہم عملی زندگی میں نظر دوڑاتے ہیں، ایک بندہ 40 سال سے 50 سال سے 60 سال سے روزے رکھ رہا ہے لیکن اس کا گناہ نہیں چھوٹا. اب عملی زندگی دیکھیں تو کچھ اور ہے، قرآن کی آیت دیکھیں تو کچھ اور ہے. تو اب بندہ اس تذبذب میں مبتلا ہوتا ہے کہ آخر اس آیت کی حقیقت کیا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تم روزہ رکھو تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے، اور دوسری طرف 50 سال روزے رکھنے والے کے بھی گناہ نہیں چھوٹے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کے لاؤ. اب جب وہ مریض ٹیسٹ کروا کے آتا ہے تو ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں یہ مرض ہے، اور وہ اس مرض کے علاج کے مطابق اس کو دوائی دیتا ہے اور کچھ باتوں سے پرہیز لکھ کر دیتا ہے کہ یہ دوائی تم نے پورا مہینہ کھانی ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اب وہ بندہ دوائی لینے کے بعد جب گھر آتا ہے پورا مہینہ لگاتار بغیر وقفے کے اس دوائی کو کھاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے جن چیزوں کو چھوڑنے کا کہا ہوتا ہے ان سے پرہیز نہیں کرتا. اب آپ مجھے بتلائیں کہ جب وہ بندہ مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروائے گا تو اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا؟ لیبارٹری میں شک نہیں ہے، ڈاکٹر میں شک نہیں ہے، اس نے جو دوائی دی اس میں بھی شک نہیں ہے، مریض نے دوائی کھائی اس میں بھی شک نہیں ہے، لیکن اس کو شفا اس لیے نہیں ملی، اس کا مرض اس لیے ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ اس نے پرہیز، اگر پرہیز کیا ہوتا تو اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا. اب اسی بات کو آپ اس آیت پر لے کے آئے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم روزے رکھو تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے. قرآن میں شک نہیں ہے، اللہ کے کلام میں شک نہیں ہے، بندے نے روزے رکھے اس میں بھی شک نہیں ہے، لیکن جیسے روزے رب رسول چاہتے تھے ویسے نہیں رکھے. جن چیزوں کو چھوڑنا ضروری تھا وہ نہیں چھوڑی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو حالت یکم رمضان کو ہوتی ہے وہی 30 رمضان کو ہوتی ہے. اگر وہ چیزیں چھوڑی ہوتی جن سے رب رسول نے منع کیا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یہ ساتھ حکم دیا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے روزہ کھولنا نہیں ہے. افطار کا وقت قریب تھا کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مدینہ المنورہ میں 2 خواتین ایسی ہیں جو حیا کے باعث مجلس میں نہیں آ سکی اور وہ روزہ کھولنے کی اجازت طلب کر رہی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو جا کر بول آؤں کہ روزہ کھول لو.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پیغام دیا کہ جا کے ان عورتوں سے کہہ دو کہ تم تو افطار کب کا کر چکی ہو۔ اب صحابی نے یہ بات جا کے جب ان خواتین کو بتائی تو انہوں نے چیخو پکار کی کہ واللہ ہم نے صبح سے لے کے اب تک نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی اپنے خاوند کے قریب گئی ہیں، تو ہمارا روزہ کیسے افطار ہو گیا؟ اب صحابی نے عورتوں کا یہ پیغام سنا تو دوبارہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے صبح سے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور اپنے خاوند کے قریب بھی نہیں گئی، تو ہمارا روزہ کیسے افطار ہو گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مجلس میں لایا جائے۔ جب وہ خواتین بحالت پردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مٹی کے پیالے منگوائے اور ان کو ایک ایک پیالہ دیا اور کہا اپنے حلق میں انگلی تارو اور کہہ کرو۔ جب انہوں نے کہہ کی الٹی کی تو ان کے اندر سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے اور پیالہ ان گوشت کے لوتھڑوں اور خون کے لوتھڑوں سے بھر گیا۔ چیخو پکار کرنے لگی کہ واللہ ہم نے کوئی گوشت نہیں کھایا، کسی کا خون نہیں پیا، تو یہ ہمارے اندر سے خون اور گوشت کے لوتھڑے کیوں نکلنے لگے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو ایسا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ تم نے روزہ رکھنے کے بعد اپنے خاندان والوں کی اتنی برائیاں کی کہ تمہاری زندگی سے روزے کا اثر ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو آج عملی طور پہ 50 سال روزے تو رکھے لیکن ویسے نہیں رکھے جیسے رب رسول چاہتے تھے۔ حکم تو یہ تھا کہ کان، ہاتھ، پاؤں ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے، لیکن ہم نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا، باقی اعضائے بدنیہ کا روزہ نہیں رکھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو حالت ہماری 1 رمضان کو ہوتی ہے وہی 30 رمضان کو ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک رمضان ایسا گزاریں جیسا رب رسول چاہتے ہیں تو 30 رمضان بتائے گا کہ اس مسلمان نے روزے رکھے ہیں، اس کا کردار بتائے گا۔ تو ایک رمضان ہمیں ایسا ضرور گزارنا چاہیے جیسا رب رسول ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ آپ سارے بھائی ایک بار درود پاک پڑھ لیں، میں ذرا مائک کو چینج کر لوں۔ اگر ہمیں یہ پیغام ملے ہمارے استاد یا ہمارے شیخ یا جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کی طرف سے کہ تمہارے علاقے میں میرا کوئی مہمان آ رہا ہے تو ذرا اس کی خدمت کرنا، تو ہم اپنے گھر میں جو بہترین بیٹھنے کی جگہ ہے اس مہمان کے لیے مختص کریں گے اور اپنی حیثیت کے مطابق ہم سے جو اچھا کھانا بن سکے گا ہم اس مہمان کو پیش کریں گے۔ اچھی جگہ پیش کی، اچھا کھانا پیش کیا، اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کرنے کے بعد بھی ہمارا اس سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کو کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے، اور ہم یہ سوال بار بار کریں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ مہمان جا کے ہمارے استاد یا ہمارے شیخ یا ہمارے کسی بڑے کو یہ کہہ دے کہ آپ نے جس کی طرف بھیجا تھا اس بندے نے ہماری عزت نہیں کی، تکریم نہیں کی۔ تو ہم اس مہمان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اور اگر اس مثال کو تھوڑا آسان کرنا ہو تو وہ یوں ہے کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے بچے یا بچی کا کوئی رشتہ دیکھنے آ جائے تو ہم اس کے سامنے بیٹھنے کا انداز بھی بدلتے ہیں، گفتگو کا لہجہ بھی بدلتے ہیں، اور جو ہماری استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق اچھا کھانا بھی پیش کرتے ہیں۔ اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رویے سے، ہمارے کلام سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے رشتوں میں انکار ہو جائے، تو ہم اس مہمان کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ہم اس کو اپنا خاص ترین مہمان تصور کرتے ہیں کہ اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے۔ یہ وہ مہمان ہے جو دنیاوی طور پر ہمیں کسی نے بھیجے۔ آپ تصور کریں جو رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے نا، وہ مہمان میرے رب کا ہے اور اس نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بندہ بندے کو جا کے بتاتا ہے کہ جس کی طرف آپ نے بھیجا تھا اس نے خدمت نہیں کی، لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے وہ رب کی بارگاہ سے آ رہا ہے اور اس نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور رمضان المبارک جا کر بتاتا ہے کہ مالک تیرے کس بندے نے مجھے کیسے گزارا ہے۔ اور اگر ہم نے رمضان کو اچھا گزارا ہوا تو یقیناً رمضان جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ ضرور عرض کرے گا
کہ مالک تیرے بندوں نے خوش کر کے بھیج دیا ہے۔ تو ایک رمضان ہماری زندگی کا ایسا ضرور گزرے جیسا رب رسول کا تقاضا ہے۔ خالی پیٹ کی بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ آپ رمضان کی روزے کی حکمت کو سمجھیں۔ جس وقت صرف روحیں موجود تھی، ابھی جسم نہیں بنے تھے۔ میں نے گزشتہ درس میں اس پر تفصیلی کلام کیا تھا کہ ایک دور وہ تھا جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے ہیں، سب کی روحیں پیدا ہو چکی ہیں۔ ماں کے شکم میں جسم بنتا ہے، اللہ اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ روحیں سب کی پہلے سے موجود ہیں۔ اب جس وقت صرف روحیں تھی تو روح کو غذا کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کی ضرورت جسم کو ہے، روح کو نہیں ہے۔ اور جس کو غذا کی ضرورت نہ ہو وہ گناہ بھی نہیں کرتا۔ گناہ جسم کرتا ہے اور غذا کی ضرورت بھی جسم کو ہوتی ہے۔ اب جب تک صرف روحیں تھی تو روح کو نہ غذا کی حاجت ہوتی ہے اور نہ ہی روح گناہ کرتی ہے۔ غذا کی حاجت بھی جسم کو ہے اور گناہ بھی جسم کرتا ہے۔ اب جب روح جسم کے اندر قید ہو گئی اور جسم نے گناہ کرنے شروع کیے تو پھر اس کو غذا کی حاجت پیش آئی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مہینہ بندے کو بھوکا پیاسا اس لیے رکھا تاکہ روح کو پتہ چلے کہ اس کا اصلی مقام یہ ہے کہ اس نے گناہ نہیں کرنا۔ اور آپ دیکھیں گناہ بندہ رمضان کی حالت میں کیسے چھوڑتا ہے کہ ایک بندے کے سامنے ساری نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، بندہ اکیلا گھر میں ہے، دروازہ بھی بند ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا۔ کیوں؟ وہ کہتا میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ہے۔ تو صوفیاء نے اس کے بعد یہ جملہ لکھا کہ جیسا ڈر رب کا روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا، ایسا ڈر اگر بندے کو گناہ کرتے وقت پیدا ہو جائے تو بندہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ کیونکہ صوفیاء نے اس کی وجہ لکھی کہ بندہ جب کسی کے سامنے گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا گواہ بندہ ہوتا ہے، اور بندہ جو بھول بھی سکتا ہے، لیکن جو گناہ تنہائی میں کیا جاتا ہے اس کا گواہ خود اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور رب کی ذات بھولنے سے پاک ہوتی ہے۔ تو اس واسطے رمضان کے روزے کی ایک حکمت یہ ہے تاکہ روح کو بتلایا جائے کہ اس نے گناہ نہیں کرنا۔ دو باتیں صرف میں نے گوش گزار کرنی ہے، اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کے مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ایک رمضان آپ ایسا بھی گزاریں کہ اگر آپ پورا قرآن تلاوت نہ بھی کر سکیں، روزانہ ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ پورا قرآن ناظرہ پڑھنے سے افضل ایک آیت کو سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو ہم ناظرہ تلاوت کرتے ہیں تو ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ تصور تو کریں ایک بندہ روزانہ ایک آیت پڑھتا ہے اور سارا دن کہتا ہے کہ آج کے بعد میں نے یہ برائی نہیں کرنی، اور جب 30 دن میں وہ 30 برائیاں چھوڑے تو بتائیں اس کے چہرے پہ روزوں کا اثر نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم نہ قرآن پاک پہ انگلیاں پھیرتے ہیں، اور رمضان کے آخر میں یہ دوڑ لگی ہوتی ہے، تیرے کتنے سپارے رہ گئے، تیرے کتنے سپارے رہ گئے۔ محلے کی خواتین آپس میں پوچھتی ہوتی ہیں تو کتنے قرآن پڑھے، وہ کہتی تو کتنے قرآن پڑھے۔ تو ان کو یہ بتلائیں کہ قرآن پہ انگلیاں پھیرنا مقصد نہیں ہے۔ قرآن انگلیاں پھیرنے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن سمجھ کر عمل کے لیے نازل ہوا تھا۔ تو ایک رمضان قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی رکھیں۔ ہاں آپ نے پورا قرآن پڑھنا، بلا شک و شبہ آپ پڑھیں، لیکن کچھ وقت اتنا بھی تو نکالیں نا کہ آپ کسی آیت کو سمجھ کے اس پہ عمل کر سکیں۔ تو پہلا پیغام یہ تھا۔ آخری پیغام، اس رمضان میں کم از کم اپنی نماز کو ٹھیک کریں۔ میں کچھ لفظ ایسے بولتا ہوں، ابھی آپ کو پتہ چلے گا، اور بطور اصلاح بولوں گا، اس کو اپنی کلاس سمجھتے ہوئے۔ بہت ساری خامیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان 40-50 سال سے کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ربیع الاول کے درس میں ایک مثال دی تھی، میں وہ مثال دہرا کے اس موضوع پہ آتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ آپ سب یہ اس مسئلے کو بخوبی جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ جب بندے نے نماز پڑھنی ہو اس کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور اس کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ ایک چیز بھی نہ پاک ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ وہ تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ بھی لے تو نماز شروع نہیں ہوئی۔
اب میں نے مسئلہ یہ سمجھایا تھا کہ بعض اوقات اور اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑے پہ ناپاکی لگتی ہے اور ہم اس کو دھونے کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اسی جگہ پہ گھر کے دیگر افراد بھی اپنے دھونے والے کپڑوں کو رکھتے رہتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، اور گھر والے اپنی طبیعت کے مطابق ہفتہ 10 دن کے بعد جب کپڑے دھونے کا معمول ان کا ہو تو وہ 5-6 سوٹ مشین میں ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، صابن سوئیاں سرف جو استعمال کرتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور مشین کو ٹائمنگ پہ لگا دیتے ہیں۔ اب وہ جو 6 سوٹ مشین میں ڈالے تھے ان میں ایک سوٹ وہ بھی تھا جس پہ ناپاکی لگی ہوئی تھی۔ اب آپ مجھے بتلائیں، جب وہ سوٹ ان سوٹوں کے ساتھ مشین میں گیا جو 5 پاک تھے اور ایک ناپاک تھا، اب مشین میں موجود پانی جب اس کپڑے کو لگا جو ناپاک تھا، سارا پانی کیا ہو گیا؟ اور جو 6 کے 6 سوٹ اس میں تھے سارے کیا ہو گئے؟ اچھا، مشین میں ڈالنے سے پہلے 5 سوٹ پاک تھے، لیکن جب وہ مشین کے چکر کاٹ کے باہر نکلے تو سارے کے سارے ہی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کے بعد خواتین کہتی ہیں کہ جی ہم ایک ایک کپڑے کو نتارتی ہیں۔ اب نتارنے کا طریقہ دیکھیں جی، نیچے ایک ٹپ یا بالٹی پڑی ہوتی ہے، اوپر سے نلکا چل رہا ہوتا ہے اور ٹپ میں پانی جمع ہو رہا ہے۔ اتنا مسئلہ تو آپ کو سمجھ آیا کہ مشین سے نکلنے والے سارے کپڑے کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ انہوں نے ایک کپڑا اٹھایا اور اس ٹپ میں ڈال دیا جہاں پہ پانی جمع ہو رہا تھا۔ جب ناپاک کپڑا ٹپ میں ڈالا، ٹپ کا پانی اسی میں اگلا کپڑا، اسی میں اگلا کپڑا، اب اس کے بعد مایا لگائی، اچھی استری بھی کی۔ چودھری صاحب لٹھے کا کاٹن کا سوٹ پہن کے تھوڑی بغلیں چوڑی کر کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے، نماز ہو جائے گی؟ دیکھنے میں کپڑا اچھا صاف ستھرا، لیکن در حقیقت وہ کپڑے کیا تھے؟ اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے گھروں میں 20 سال سے 25 سال سے یہی نظام چل رہا ہے، دیکھنے میں ہمارا لباس صاف ستھرا ہے لیکن در حقیقت وہ کپڑے ناپاک ہیں۔ ہاں، اگر پیپ لگایا ہوا ہے اس کے ذریعے ایک ایک کپڑے کو دھویا جا رہا ہے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی صورتحال پڑھ کے دیکھیں، جتنے کپڑے پر نجاست لگتی تھی اتنا کپڑا کاٹا جاتا تھا، پھر باقی کپڑے پاک ہوتے تھے، اور اگر نجاست بدن پہ لگ جاتی تھی تو اس کو چھری کے ساتھ کھروچا جاتا تھا۔ دھونے سے بدن پاک نہیں ہوتا تھا، دھونے سے لباس پاک نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو مصطفیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ اس امت کے اندر جتنی بار بھی کپڑے ناپاک ہوتے ہیں بندہ اس کو دھوتا ہے، رب اس کو پاک فرما دیتا ہے۔ یہ تو حضور کا ہم پہ احسان ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ پچھلی ساری امتوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے ایک 4 دیواری مخصوص تھی، اور صرف اتنا عبادت خانہ ہی زمین کا پاک تھا، اس کے سوا روئے زمین پاک نہیں تھی۔ جس کو عبادت کرنی ہوتی تھی اس کو عبادت خانے کے اندر آنا پڑتا تھا، باقی زمین عبادت کے لیے پاک ہی نہیں تھی۔ اور میرے محبوب نبی پاک احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میرے قدم زمین پہ لگتے ہی اللہ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو ہی پاک کر دیا ہے۔ میرا امتی کہیں سجدہ کرے رب اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ہمارا جہاں جی چاہتا ہے مسجد بنا لیتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتے ہیں۔ یار، میلاد منانے کے لیے اس سے بڑی دلیل بھی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے ساری زمین کو ہی پاک کر دیا ہے۔ ہمیں تو اپنے سجدے ثابت کرنے کے لیے بھی یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کا میلاد ہوا ہے، حضور آئے تو یہ نعمت ہمیں ملی۔ تو اب کپڑے جو ہیں سارے دھونے کے بعد بھی ناپاک ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جتنے کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے نا اتنے حصے کو دھوئیں اور اپنی طاقت کے ساتھ نچوڑ دیں۔ جب سارے قطرے بہہ جائیں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ پھر آپ اس کو دھونے والی جگہ پہ رکھ دیں تو اس کے ساتھ جتنے بھی کپڑے دھلیں گے کوئی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اب یہ میں نے مسئلہ اس لیے بتلایا، سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یقیناً more than 99.9%
سب کے گھروں میں لباس کپڑے اسی طرح دھلتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، صرف سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس بندے کے گھر میں 20 سال سے کپڑے ایسے دھل رہے ہیں اور وہ 20 سال سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بتائیں اس کی نمازیں کہاں کھڑی ہیں؟ آج دین سیکھنا شرمندگی ہے یا قیامت والے دن 40 سال کی کمائی ہمارے منہ پہ دے ماری جائے وہ بڑی شرمندگی ہے کہ یہ بڑی شرمندگی ہے؟ آج ہم نے ایک دلیل بنا لی، یار میں اس عمر میں دین سیکھوں، ہم جھجک محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ آپ اسی طرح نماز کی حالت کو دیکھیں، میں چند الفاظ، صرف وقت کم ہے، میں صرف 2-3 لفظوں کی طرف اشارہ کر کے روزوں کی مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلا لفظ، ہم نماز شروع کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہ، سبحانک اللہ۔ یہ لفظ میرے بھائی ہم غلط پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، ہم ہا پڑھتے ہی نہیں ہیں، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم ایسے پڑھ رہے ہیں، یہ تو لفظ ہی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم، ہم ہا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری مثال، ہم جب بیٹھتے ہیں تشہد میں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیاتو، حاج صاحب ایسے بھائیو، رام نال ایتھے بھائیو، ایتھے بھائیو، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اصل لفظ میرے بھائی اتحیاتو ہے، ہا کو یا سے ملانا ہے، غلطی نمازوں میں ہو رہی ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ جی میں بڑا ہو گیا ہوں، میں نہیں سیکھنا چاہتا، مجھے شرم آتی ہے، تو بتائیں اللہ نہ کرے اگر میری نمازیں جو کمی کوتاہیوں کے ساتھ ہیں قیامت والے دن میرے منہ پہ دے ماری جائیں، تو مجھے اس زندگی میں سیکھ لینا چاہیے کہ وہ شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیاتو، ایسا ہی ہے نا، لفظ کیا ہے؟ اتحیاتو، ہا کو یا سے ملائیں۔ آخر میں دعا پڑھتے ہیں ربی ربی، یہ قرآن پاک ہے اور ہم غلط پڑھتے ہیں۔ اصل لفظ بلا کیا ہے؟ ربج النی، ہم قرآن غلط پڑھتے جا رہے ہیں نماز میں۔ یہ صرف میں نے بہت تھوڑی مثالیں بتائی ہیں آپ کو، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں آپ کو بے شمار غلطیاں ملیں گی، صرف سورہ فاتحہ میں۔ ہم نہیں سیکھ رہے۔ اپنی مسجد کے امام کو ترجیح دے کے ایک بار اپنی نماز اس کو سنائیں۔ آپ جہاں جہاں سے آئے اپنے اپنے محلے کی مسجد کے امام کو ترجیح دیں، صرف جا کے اتنا کہ قاری صاحب آپ کی مہربانی ایک بار میری نماز سن لیں، کوئی کمی کوتاہی ہے تو میری اصلاح کر دیں۔ اچھا ہم نہیں سیکھیں گے، لو جی میں اگر چٹی داڑھی دے نال کیا تو قاری صاحب کی کہیں گے اے بابا 40 سال تو اتھے گئے تیروں نماز ہی نہیں آندی، وہ بات برداشت کر لینا، یہ نہ ہو قیامت والے دن ساری منہ پہ دے ماری جائے۔ اس شرمندگی سے یہ شرمندگی بہتر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر تھے کہ جبرائیل اور اسرائیل آئے اور اطلاع دی کہ یہ جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے چند لمحوں کے بعد اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتلایا کہ تیری زندگی بالکل مختصر سی رہ گئی ہے۔ تو صحابی نے عرض کی آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ جو میرے لیے بڑا ہی کارآمد ہو۔ اب بندہ سوچے تو نیک اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ نماز کا حکم دیا جاتا، قرآن کا حکم دیا جاتا، لیکن رسول کریم کا جواب سنیں، فرمایا صحابی تیری جتنی زندگی رہ گئی ہے تو علم دین حاصل کرنا شروع کر دیں۔ کیوں کہ جو علم دین حاصل کرتا کرتا مر جائے اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی تو میری روح اتنی تازہ ہوئی جب میں نے پہلی بار یہ پڑھی تھی، اور جب جب سنائی بڑا ہی مزہ آیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو علم دین پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ میں نے دین سیکھنا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں معمول بنا لے کہ میں نے سیکھنا ہے، اور وہ سیکھتا 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 مر جائے اور شوق پورا نہ ہو، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جا کے میرے بندے کو علم دین پڑھاؤ۔ اور اگر وہ پڑھانے والا ہو اور اس کو پڑھانے کا شوق ہو اور وہ پڑھاتا پڑھاتا چلا جائے، یار ان بندوں کی بھی قسمت دیکھو جو 50 سال سے مصطفیٰ کی حدیث پڑھا رہے ہیں، 80 سال عمریں ہو گئی اور 60 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں۔
اور نبی پاک میں کہ اگر اس کا شوق ختم نہ ہو اور وہ ایسے ہی چلا جائے تو اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جا کے قبر میں اسے علم دین پڑھو. علم دین پڑھنے والا شہید ہوتا ہے اگر وہ علم دین حاصل کرتا کرتا چلا جائے. اسی لیے تو کہا گیا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک علم دین حاصل کرو. اس کے لیے کوئی کہے، اور یہ صرف علم دین کا ہی خاصہ ہے کہ اس میں ہر عمر کا بندہ پڑھ سکتا ہے اور دنیا کے کسی علم کا خاصہ نہیں ہے. اس واسطے دو باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا. اپنی نمازوں کو درست کریں، قرآن کریم سارا ناظرہ پڑھیں، منع نہیں کیا جا رہا، لیکن روزانہ ایک آیت پڑھ کے اس پر عمل کریں. یا دیکھیں جس کی زندگی میں 50 رمضان گزر گئے ہیں، روز کی ایک آیت پڑھی ہو، 30 دن ایک سال کے ہو گئے، 50 سال گزر گئے ہیں. کتنے دن ہو گئے؟ 50 کو دے 30 سے ذرا 1500 ہو گئے. ایسے ہی غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ 1500 بندے نے برائیاں چھوڑی ہوں، بتاؤ بندہ ولی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس دور میں ولی بننے کے لیے شرط بلا کیا ہے؟ اس دور میں صرف گناہ چھوڑ دیں. اس دور میں جو گناہ سے بچ رہا ہے نا، صرف گناہ سے بچ رہا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. صرف دو باتیں میں نے اب رہ گئی ہیں، میری روزوں کے مسائل ہیں، اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں. بعد میں اگر آپ نے سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. دو مسئلے نہایت اہم ہیں، صرف اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے گھروں میں یہ ایک جملہ سحری کے وقت سننے کو ملتا ہے کہ جب تک اذان ہو رہی ہے تب تک آپ کھا پی سکتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کریں کہ اذان کا تعلق جو ہے وہ سحری اور افطاری کے ساتھ نہیں ہے. اذان ہوتی ہے جماعت کے بلانے کے لیے کہ اذان ہوگی اب جماعت کے لیے آ جاؤ. اذان نماز کے لیے بھی نہیں ہوتی، وہ جماعت کے لیے ہوتی ہے. اگر اذان کا تعلق سحری اور افطاری کے ساتھ ہوتا تو پھر باقی 11 مہینے اذان نہیں ہونی چاہیے تھی. اذان کا 12 مہینے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق سحری افطاری کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہوتی ہے جماعت کے لیے. اور دوسری بات، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب ہی فجر شروع ہوتی ہے. اگر وقت سے پہلے اذان دیں تو وہ اذان ہی نہیں ہوتی. سحری ختم ہوتی ہے تو فجر شروع ہوتی ہے. اب آپ نے صرف جملہ سمجھنا ہے اور مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. مثال کے طور پہ سحری بند ہوئی ہے 5 بجے، اذان شروع ہوتی ہے 5:02 پہ، 3 پہ، 5 منٹ پہ. اب کوئی یہ کہے کہ ابھی تک اذان نہیں ہوئی تو میں کھا پی لوں. جیسے ہی 5 بجیں گے اس کے بعد ایک لقمہ یا ایک گونٹ حلق سے اترا تو روزہ گیا. سحری اور افطاری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. وقت ہو جائے تو اس کے بعد نہ گونٹ پانی کا نہ لقمہ روٹی کا. اور کوئی اذان شروع ہونے کے بعد کہے جو ہاتھ میں ہے وہ کھا لو، جیسے ہی اس نے منہ میں ڈالا اس کا روزہ گیا، اس روزے کی وہ قضا کرے گا. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ سحری اور افطاری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق وقت کے ساتھ. جب وقت مکمل ہو جائے تو سحری ختم، اس کے بعد کچھ کھایا پیا تو آپ کا روزہ گیا. دوسرا نوجوان ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو ایک بات کو یاد رکھیں، اگر بندے کا کوئی اپنا عمل داخل ہو پھر روزہ ٹوٹتا ہے. خود بخود احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تیسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ الٹی آتی ہے، قے آتی ہے. بعض اوقات بندے کو بد ہضمی ہو جائے تو الٹی آتی ہے. قے کے بارے میں صرف بنیادی طور پہ یہ بات یاد کر لیں، 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ کلاس میں سبق اس کو یاد ہوتا ہے جو استاد کے ساتھ بولتا ہے. کتنی چیزیں ہیں جی؟ 3 میں سے ایک بھی کم ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. 3 کی 3 پوری ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا. پہلی چیز کہ بندے کو اپنا روزہ یاد ہو. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر 2، اس نے خود کوئی ایسا عمل کیا کہ اس کو کیا آئی ہے. جیسے کوئی ایسی چیز سونگی جس سے دل گھبراتا ہے، کراہتا ہے، یا حلق میں انگلی ڈالتا رہا جس سے اس کو کیا آ گئی. پہلی چیز کیا تھی کہ اس کو اپنا روزہ. نمبر 2، اس نے خود کوئی، پھر بولو. نمبر 3، اس کو کیا منہ بھر کے آئی ہو. منہ بھر کے اس کو کہتے ہیں جس کو انسان روکنا بھی چاہے تو روک نہ سکے. یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہوں پھر روزہ ٹوٹے گا. کہ روزہ بھی یاد تھا، عمل بھی خود کیا، اور کیا بھی منہ بھر کے آئی. اچھا روزہ اس کو یاد ہے،
اس نے عمل نہیں کیا، کیا منہ بھر کے آئی، پھر بھی روزہ؟ اچھا روزہ بھی یاد ہے، عمل بھی خود کیا ہے، لیکن کیا منہ بھر کے نہیں آئی تو پھر بھی روزہ؟ اچھا کیا بھی منہ بھر کے آئی ہے، عمل بھی خود کیا لیکن روزہ یاد نہیں تھا تو پھر بھی روزہ؟ تین صورتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک اس کو اپنا روزہ، نمبر دو اور نمبر تین آخری مسئلہ۔ اس کے بعد اگر آپ نے سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے رحمت کی بارش چھین لیتا ہے جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ اس قوم پہ تنگ دستی مسلط کرتا ہے جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ میری طرف دیکھیں گے تو ایک جملے میں سمجھ آ جائے گی۔ چار قسم کے مال ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ کتنی قسم کے ہیں؟ ان کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جانوروں کا مسئلہ الگ ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جی؟ نمبر ایک، نیٹ کیش، روپیہ، وہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑا ہو، حج کے لیے ہو، عمرے کے لیے ہو، گھر بنانے کے لیے ہو، بچوں کی شادی کے لیے ہو، کسی بھی مقصد کے لیے پڑا ہوا ہے، جو نیٹ کیش ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ پہلی صورت کیا ہے؟ میں باؤ جی منگے تو کونی صرف بولن دے کیا یار۔ پہلی صورت کیا ہے؟ نمبر دو، گولڈ، سونا، وہ کسی بھی صورت میں ہو، بٹنوں کی صورت میں ہو، برتنوں کی صورت میں ہو، بسکٹ کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں پڑا ہوا ہے تو سونے پہ کیا ہوتی ہے؟ نمبر ایک کیا تھا؟ نمبر ٹو، نمبر تین چاندی، سلور، کسی بھی شکل میں ہو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ٹو، نمبر تھری، آخری چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کو سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، جو چیز بھی آپ نے بیچنے کے لیے بنائی ہے یا خریدی ہے وہ مال تجارت ہے۔ جو چیز بھی آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے یا خود، وہ کیا ہے؟ مال، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اچھا ایک بندے کی فیکٹری ہے، اس کے پاس را مٹیریل پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، را مٹیریل، فیکٹری میں مشینیں لگی ہوئی ہیں 2 کروڑ کی، فیکٹری کی جو بلڈنگ ہے وہ 4 کروڑ کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بلڈنگ ہے وہ نیٹ کیش ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بیچنے کے لیے ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مشینیں لگی ہیں 10 کروڑ کی ہیں، وہ کیش ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بیچنے کے لیے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اچھا جس گھر میں آپ رہتے ہیں 4 کروڑ کا ہے، کیش ہے، سونا، چاندی، بیچنے کے لیے، بس آپ نے یہ 4 چیزیں یاد کر لینی ہیں۔ اگر آپ نے 2.5 کروڑ کا ڈائمنڈ پہنا ہوا ہے، اللہ سب کو دے، پریشان کا تو ہو گئے یار، اللہ دینے والی ذات ہے، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اس کی شان کے مطابق اس سے مانگو، ٹھیک ہے۔ 2.5 کروڑ کا ڈائمنڈ پہنا ہے، وہ نیٹ کیش ہے، سونا، چاندی، بیچنے کے لیے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ یاد کر لیں، گھر میں جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، اس کو دیکھیں وہ ان 4 پہ اترتی ہے کہ نہیں اترتی، کیش ہو، سونا ہو، چاندی ہو یا مال تجارت ہو۔ اچھا فیکٹری میں جو مال بنا لیا اس نے، سپیئر پارٹ تیار کر لیا ہے، وہ کس لیے کی ہے؟ اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو را مٹیریل پڑا ہے، مشینری لگی ہوئی ہے، فیکٹری کی جگہ ہے، اس پہ زکوٰۃ، لیکن جو پروڈکٹ تیار کر لیا وہ کس لیے تھی؟ بیچنے کے لیے۔ آخری لائن، اس کے بعد آپ کے سوالات ہیں۔ سال کے لیے ہر چیز پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج 25 شعبان ہے کہ 25 شعبان ہے، 26 ہے۔ ایک بندہ آج 52.5 تولہ چاندی، جو آج کے ریٹ کے مطابق 1,10,000 کی بنتی ہے، پچھلے سال بھی وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا مالک تھا، وہ صاحب نصاب ہے۔ اب پچھلے سال 26 شعبان اور اس سال 26 شعبان، دونوں دنوں میں اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے۔ سال کے دوران کروڑوں آئے، کروڑوں چلے گئے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ سال کا پہلا دن اور سال کا آخری دن، ان دونوں دنوں میں اس کے پاس نصاب پورا ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کا کپڑے کا کام ہے،
وہ 15 سوٹ لاتا ہے، 6 بک گئے، ابھی 9 پڑے ہوئے ہیں کہ 10 اور لے آیا. اب وہ 19 جو تھے وہ مکس ہو گئے، 19 میں سے 10 بکے، 20 اور آ گئے، اب وہ سارے مکس ہو گئے. اب وہ یہ کہ جی اس سوٹ کو 6 مہینے ہوئے ہیں، اس کو 4 مہینے، اس کو 3 مہینے، ایسا نہیں ہوتا. صرف سال کا شروع دیکھیں اور سال کا، کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا مال ہے تو آپ صاحب نصاب ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ آج آپ کا سال پورا ہوا ہے، کل رات کو آپ کو 5 لاکھ ملا ہے، تو اب وہ 5 لاکھ نصاب میں شامل ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ اس 5 لاکھ کو سال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، ایسا نہیں ہے. جس دن زکوٰۃ دینی ہے اس دن آپ کی ملکیت میں جو بھی ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہوگی. وہ کتنے قسم کے مال ہیں؟ نمبر 1، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید جو نبی پاک کا آل خاندان ہو، اولاد ہو نبی پاک کی، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور آخری ایک اصول سمجھ لیں، جن سے ہم پیدا ہوئے، باپ، دادا، پردادا، والدہ، نانی، اس سے اوپر چلے جائیں، جن سے ہم اور جو ہم سے پیدا ہوئے، یعنی اپنے اصول اور اپنے فروع، یعنی ہماری اصل ہمارا باپ ہے اور ہماری اولاد کی اصل ہم ہے، یعنی اپنی اصل اور جن کی ہم اصل، ٹھیک ہے، دونوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ میں سے کسی کا سوال ہو؟ سوال جی، پہلے وہ بزرگوں کا سوال ہے پھر آپ کا لیتے ہیں. جی 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 جی. قرآن پاک کی آیت ہے فضہ والذہب، کہ سونا اور چاندی کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں پڑے ہوں، وہ استعمال میں ہوں یا نہ ہو، سونا اور چاندی پہ ہر صورت میں زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ چاہے استعمال میں ہے یا نہیں ہے، ہر صورت میں اس پہ زکوٰۃ. جی 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 جی. جو رشتے میں نے گنوائے ہیں صرف ان کو نہیں دینی، باقی سب کو دے سکتے ہیں. میں پھر گنوا دیتا ہوں. جو سید ہیں ان کو نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. اس کے بعد جن سے ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوئے، یعنی ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد، ان کو نہیں دے سکتے. اس کے سوا آپ سب کو دے سکتے ہیں. وہ سگی بہن ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، بانجی، ایون اپنے دماد کو بھی دی جا سکتی ہے. بیٹی کو دینا حرام ہے، دماد کو دینا جائز ہے. اسی طرح دماد اپنے ساس سسر کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو رشتے گنوائے صرف وہ حرام ہے. جی 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 جی. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ بندے کو مسلسل، اس کو سلسل البول کہتے ہیں عربی زبان میں، سلسل البول، جس کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے ہیں. ایک وہ کنڈیشن ہے. اور ایک ہے کہ صرف تیز ہوا لگی تب آ گئے، نہانے لگے، پانی ٹھنڈا لگ جائے تب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں. جس کو تو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے ہیں اور اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ 4 رکعت نماز ہی پڑھ سکے، اس کے لیے دین میں حکم یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے وضو کرے گا. جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا 12:30 بجے، 12:30 وضو کرے گا، عصر ہوتی ہے 4:45 بجے، تو ایک نماز کا جو وقت ہے وہ اس کا وضو رہے گا، اگرچہ اس کو مسلسل قطرے آ رہے ہوں. اسی طرح وہ عورتیں جن کو استحاضہ کے قطرے آتے رہتے ہیں، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، یعنی حیض اور نفاس کے علاوہ، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک نماز کے لیے وضو کریں گے اور اس پوری نماز کے وقت میں ان کا وضو رہے گا. جیسے ہی اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا تو ان کو نیا وضو کرنا پڑے گا. اور دوسرا وہ پیشنٹ جس کو کبھی کبھی آتے ہیں، اس کو جیسے ہی پیشاب کا قطرہ آئے گا اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، اور شلوار کے جتنے حصے پر پیشاب کا قطرہ لگا صرف اتنے حصے کو دھویا جائے گا، ساری شلوار دھونا ضروری نہیں. آپ کا سوال تھا. جی دے سکتے ہیں ہم کو. جی جی حکم. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بیٹھیں، آپ بیٹھیں، ایزی حکم کریں. اللہ کرے سارے چلے جائیں. جی جی جی
قطرے والی جی، اگر 3 چکر لگا لیے ہوں تو پھر آ کے چوتھے سے ہی شروع کریں گے، وضو کرنے جائیں گے، وضو کرنے، کیونکہ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ٹھیک ہے، طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، بغیر وضو کے اگر آپ نے طواف کیا تو واجب چھوڑیں گے، دم دینا واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، آپ جائیں گے، اگر آپ چوتھا چکر لگا رہے تھے تو وہیں سے آگے شروع کر لیں، اور ابھی اگر 1 لگایا 2 لگایا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ جی جی، وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ شریعت کے احکام شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے، ایک نابالغ مکلف نہیں ہوتا، اور ایک بندہ جو سونے والا ہو، اور نمبر 3 جس کا عقلی توازن کھو چکا ہو، شریعت کا قلم ان پہ نہیں چلتا۔ ایک بندہ سو گیا ہے، اگر وہ نیند میں کہے جی میں نے بیوی کو طلاق دی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ طلاق نافذ نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے وہ نیند میں کفر بک رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ نابالغ بچے سے، مجنون سے جس کا عقلی توازن کھو چکا ہے، اور نمبر 3 جو سونے والا ہے، اگر وہ نیند کے عالم میں کوئی گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ جی جی، نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ جی کفالت کس رشتے کی کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنی اولاد کی بھی تو کفالت ہے، ہاں اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، ہاں جی، ہم دے سکتے ہیں، جی دے سکتے ہیں۔ ہاں بڑا اہم سوال ہے صاحب کا، اللہ آپ کو بھلا جزا دے جی۔ ہاں یہ سوال سنیں، میں بتاتا ہوں، جی میں بتاتا ہوں، انسانوں کی 2 کیٹیگری ہیں، ایک ہے زکوٰۃ دینے والے اور ایک ہے، تیسری آپشن نہیں ہے، یا بندہ دینے والا ہوگا یا لینے والا ہوگا۔ دینے والے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ 1,10,000 کا مالک ہو، اور جو 1,10,000 کا مالک ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ جملہ بولنے لگا، اگر آپ وہ جملہ سمجھ لیں گے تو مسئلہ بھی سمجھ لیں گے۔ زکوٰۃ لینے کے لیے بیوہ ہونا، یتیم ہونا، مسکین ہونا شرط نہیں ہے، مستحق ہونا شرط ہے۔ فور ایگزامپل، ایک بندے کا باپ فوت ہو گیا، باپ تھا ارب پتی، اب جیسے ہی وہ فوت ہو بچے کیا ہو گئے، اب آپ کے ہم نے یتیموں کو زکوٰۃ دینی ہے۔ شوہر مرا تو بیوہ شوہر کے مرتے کیا ہو گئی، ارب پتی، تو اب آپ کے ہم بیوہ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو بیوہ ہونا کرائیٹیریا نہیں ہے، مستحق ہونا یہ شرط ہے، کہ دیکھیں وہ مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مستحق ہیں، اگر زیور پڑا ہوا ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو ان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور لینا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں۔ نہیں، غسل نہیں، صرف جتنے حصے پہ پیشاب کا قطرہ یا وہ مزی کا قطرہ لگ گیا ہے صرف اتنے حصے کو دھویا جائے گا، غسل کرنے کے لیے احتلام ہونا جو ہے وہ شرط ہوتی ہے۔ جی جی، وہ پیسے نے، سونا ہے، چاندی ہے، ویچن واسطے میں نہیں تو نہیں، نہیں بیٹھے بیٹھو بیٹھو یار بیٹھو، ایزی ہوگا، بیٹھو کلاس لگی ہے۔ جی جی، کتنے چلو باؤ جی، ادھر باؤ جی کتنے، اتنے بیٹھو آ کے ذرا، تو مہینے بعد ہی آنا ہوتا ہے آرام سے۔ جی ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا، وہ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اور کسی بھائی کا کچھ سوال ہو، ورنہ میں نے ایک بات کرنی پھر دعا کرتے ہیں۔ نہیں، سال کے شروع اور اینڈ پہ اس کے پاس وہ رقم ہونی چاہیے، دوران سال آتے جا رہے ہیں وہ نہیں کاؤنٹ ہوں گے۔ سوال صرف میرے کو کرنا ہے باؤ جی، ادھر سوال صرف میرے کو ہی کرنا ہے، آپ سے نقل نہیں کرنی، پیپر ہو رہے ہیں، پہلے بزرگوں کا سوال سن لو، میں پہلے بزرگوں کا سوال لے لوں۔ جی جی
یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور آج کل ایک خاص فرقہ ہے مسلمانوں میں جو ان دنوں میں عورتوں کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتا۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ گھروں سے نکال دیتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ وہ عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے۔ آج بھی خواتین بیبیاں پاک دامن میں وہ ایک مخصوص گیلری بنائی وہاں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ مخصوص طبقہ ہے صرف جو یہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ آرام بھی کیا ہے، ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا بھی کھایا ہے۔ آپ کا بھائی سوال تھا؟ وہ ایک بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، وہ چھوڑو اس کو، اختلافی مسئلہ ہے اس کو، میں نے سنی ہوئی ہے ویڈیو، آپ کو اکیلے میں سمجھا دوں۔ ٹھیک ہے جی، گزارش بس آخری جملہ یہ ہے کہ ہم درس قرآن کا تھوڑا شیڈول بدلنے لگے ہیں، اگر آپ ساتھ دیں گے تو، کیونکہ کوئی بھی اسکول ہو، کالج ہو، مدرسہ ہو، وہ شاگردوں سے چلتا ہے۔ آپ 10 استاد بٹھا دیں، اگر پڑھنے والا نہیں ہوگا تو وہ ادارہ چل سکتا۔ آپ ایک یونیورسٹی بناتے ہیں، اچھے پروفیسر رکھ لیں، اگر بچے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو پتہ کیا چلا، کوئی بھی ادارہ کس سے چلتا ہے؟ پڑھنے والوں سے۔ تو کوئی کہے جی اتنے استاد بڑا قابل ہے تہاں چلن دیا، نہیں، بچے آتے ہیں تو چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین دیں۔ پیپر ہو گئے ہیں، نئی کلاسیں لگنے والی ہیں، تو آپ اپنے بیٹوں میں سے اور بیٹیوں میں سے ایک ایک بچہ دین کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، 8 سال بعد جب بچہ واپس ملے گا نا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سے گزارش ہے۔ دوسری بات یہ ہے، درس قرآن کا شیڈول ہم یہ بدلنے لگے، اگر آپ کی رضامندی ہوگی تو، کیونکہ سننا تو آپ لوگوں نے ہے، سیکھنا آپ لوگوں نے ہے۔ میرا یہ نقطہ نظر ہے، میں نے حاجی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کل، 3 آیات قرآن پاک کی تلاوت ہوں گی 1 سے 1.5 منٹ میں، نعت کے صرف اور صرف 3 شعر ہوا کریں گے۔ کیا کہا میں نے جی؟ 4 یا 5 منٹ لگ جائیں گے۔ اس کے بعد صرف آدھے گھنٹے کا بیان، 45 منٹ میں محفل مکمل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو بچے عالم بن رہے ہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم 5 بندے ایک ایک بچے کو دے دیں، وہ ان سے کلمے یاد کروا دے، ان کو نماز جنازہ یاد کروا دے، ان کو نماز یاد کروا دے۔ اب یقین کریں، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، جنازہ پڑھنا نہیں آتا، مردوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور میں اگر کہوں تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ میں ایک بار اعتکاف کے موقع پہ نا، اعتکاف والوں کو نماز سکھا رہا تھا، تو شادرہ سے ایک بابا جی تھے، وہ تقریباً 10 سال میرے ساتھ اعتکاف کرتے رہے، ہر سال اعتکاف کے لیے آتے تھے۔ تو ان کو میں نے نا مذاق، اس سے میرا بڑا مذاق ہے، ان کی عمر 80 یا 82 سال ہے، تو وہ مجھے بیٹوں کی طرح مذاق کرتے اور میں دوستوں کی طرح مذاق کرتا ہوں، کہتے ہیں یار تو میرا استاد ہے، تو میرا لنگوٹی ہے، تو میرا ان سے بڑا مذاق تھا۔ ایک دن میں ہوا، بابا جی آؤ جو نماز تے سنیے سنائیے، تو بابا جی رو پڑے، کہنے پتر پہلے تو سنا۔ میں نے سنائی، جب ان کی باری آئی، الحمدللہ رب العالمین آگے اڑ گئے اور رو پڑے، کہنے پتر قسم للہ میں تک نماز کدی کھلو کے پڑھی نہیں، کیونکہ مینوں آندی نہیں۔ میں نے 10 دن اعتکاف میں ان کو یہ کہا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، صرف نماز سیکھنی ہے۔ جب چاند رات کو فارغ ہوئے تو میرے گلے رکھ کے اور بڑا روئے۔ میں کہا بابا تہاڈی عمر کنی ہو گئی ہے؟ کہنے 10 دن دا ہویا وا۔ کہنا میری عمر کنی ہے؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے نا بالغان کی کلاس بہت زیادہ پڑھائی ہے، اعتکاف کے موقع پہ نا بزرگوں کو پڑھاتا رہا ہوں، نماز جنازہ سکھاتا رہا ہوں، بڑا ایک عرصہ گزرا اس کام میں۔ تو یقین کریں کہ یہ شرمندگی آج چھوٹی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچیں۔ تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو ظہر کی نماز یہاں پڑھنی کرائیں گے۔ اگر آپ ظہر پڑھیں گے تو پھر یہ پروگرام چل سکے۔ دیکھیں نا، آج مغرب کے وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹ آئیں گے تو رات کو لیٹ ہی ہوگا۔ اب انشاءاللہ جو ہمارے درس ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد ہوا کریں گے، 1:30 بجے یہاں جماعت ہوا کرے گی۔ ٹھیک ہے، 1:45 محفل شروع ہوگی، 2:30 بجے تک صرف درس ہوا کرے گا، 2:30 سے 3 آپ کی کلاس ہوا کرے گی، 3 بجے لنگر کھا کے چھٹی۔ تو کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن شرط ہے میری ایک، آپ نے اپنے بیٹوں کو لازمی ساتھ لانا ہے۔ اس عمر میں وہ دین سیکھ لیں گے نا تو ان کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پکی بات ہو گئی۔ ایسے اگلی تاریخ کیا آ رہی ہے جی؟ 30 اپریل، عید کے ایک ہفتے بعد اگلا درس ہوگا۔
ٹھیک ہے، 30 اپریل کو ظہر کی نماز پڑھیں گے پھر انشاءاللہ. یہ نہ ہو ہم بیٹھے ہیں اور آپ لوگ آئے نا. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.